السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا تو جزیرۃ العرب کے اندر ظلم و ستم عام تھا، مائٹ از رائٹ کا قانون تھا، یعنی ہر طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے کے لیے حقوق نازل فرمائے اور ان حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم نازل فرمایا، اور انہی معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں میں سے ایک طبقہ یتیموں کا تھا۔ یتیموں کے ساتھ اس وقت بھی بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور آج بھی یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی کفالت کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کے لیے بے شمار انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو یتیم ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑا محروم ہوتا ہے۔ ہم سب کے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم گھر جاتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو گودوں میں اٹھاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد کا اس کی بلوغت سے پہلے انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا جو اس کا خیال رکھے، جو اس کی حفاظت کرے، جو اس کی ضروریات کو پورا کرے، وہ مجبور اور پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسے یتیم بچوں کے لیے ہمارا دین خاص انعامات کا اعلان فرماتا ہے، ان میں سے 4 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کو پالتا ہے، اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازماً جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ یہ کہ اس شخص کا اپنا کوئی ایسا گناہ ہو جو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ تو دیکھیے، یتیم کی کفالت جنت کی ضمانت ہے۔ دوسرا یتیم کی کفالت کا انعام یہ ہے کہ اگر آپ یتیم کی کفالت کرتے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ اور پھر آپ نے اپنی ان 2 انگلیوں کو اٹھا کے فرمایا ایسے۔ ابھی دیکھیے، دونوں انگلیاں بالکل برابر ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کا خیال رکھا جاتا ہو، اور تمہارے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور اس کا چوتھا انعام یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسوۃ القلب محسوس ہوتا ہے، یعنی میرا دل سخت ہویا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ اللہ اکبر، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں، قرآنی آیات ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی کفالت کے فضائل بتائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا موقع دے تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے ملازمین میں دیکھیں، اگر کہیں آپ کو یتیم بچے ملتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم تربیت کا خیال رکھیں، ان کی خوشی غمی کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان انعامات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یتیم کی کفالت کے بدلے ہمیں جنت میں بھیج دیں گے، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔